نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع قرآن لے کر حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 15واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یعنی کسی کو جب پکارا جاتا ہے تو عربی میں یا ایھا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، تو اس سارے جملے کا مطلب ہوگا اے ایمان والو۔ لا تقولو تم نہ کہا کرو رائنا، وقولو اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا اور پہلے ہی بات کو غور سے سن لیا کرو۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ رائنا ذو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اگر اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے کہ رائنا، یعنی اے اللہ کے حبیب ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایک ایسے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو، بلکہ امام مالک نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے۔ رائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمتاً گوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی بھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ توہین رسالت جو ہے یہ کفر ہے، اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ توہین رسالت جو ہے کفر ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ماں نہیں یودو پسند کرتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ ہی مشرکین مشرک پسند کرتے ہیں ان اس بات کو کہ ینزلا اتاری جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص فرما لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل والا ہے عظیم بڑے۔ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی یہ بنی اسماعیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر بین نگاہوں میں ہرگز موزوں نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشورے کی یہاں ضرورت ہے نہ ہی کوئی گنجائش، اس لیے میں تم سے نہیں پوچھ رہا کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے یا نہیں سنے تو انہیں بھی سنیں، دیکھیں، اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، انہیں پریس کریں اور ان اسباق کو بھی دیکھیں اور سنیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، اس سے ہماری رہنمائی بھی ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔